بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں تو آپ کو اکیلے روتا دیکھ کر اللہ کیا فرماتا ہے اور فرشتوں سے کیا کہتا ہے، اور اس وقت آپ کے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک پتھر پہ ایک بزرگ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ سر زور زور سے پتھر پہ سجدے کی صورت میں مار مار کے رو رہے اور بل بلا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا، میں شیطان عظیم ہوں۔ کہا، تم شیطان ہو تو نمازیں پڑھ کے سجدے کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے، یہ میری تنہائی کا معاملہ ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے عذاب کا وعدہ مجھ پر پورا کر لے گا تو مجھے ضرور بخش دے گا۔ اللہ کی قربت آپ کے آنسوں میں رکھ دی، اور پھر خدا تعالیٰ نے ان آنسوں کی عزت اور احترام میں پتہ ہے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جس شخص نے عمر کے اول حصے میں یعنی تنہائی میں میری محبت میں ایک آنسو بھی بہا دیا تو میں نے دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس مومن کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ پاک اسے جہنم پر یعنی جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ پاک کے ڈر سے رویا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ پاک کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنے خوف اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونا نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص رو سکتا ہے وہ روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لے۔ اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی امت میں سے کوئی بلا حساب بھی جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کا دل اللہ پاک کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کی خطائیں اس طرح جڑتی ہیں جیسے درخت سے اس کے پتے جڑتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کر روتا ہے، چاہے اپنے گناہوں کی وجہ سے یا کسی بھی مشکل پریشانی کی وجہ سے یا اپنے کسی عزیز کے بچھڑ جانے پر یا چلے جانے پر یا کسی بھی وجہ سے، تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اسے چپ کراؤ۔ جب فرشتے اسے چپ نہیں کروا سکتے تو اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو چپ نہیں ہو رہا، مسلسل رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لی ہے، اب میں اسے وہ عطا کروں گا کہ جسے دیکھ کر یہ خوش ہو جائے گا اور اپنی اس پہلی والی چیز کو جو ہے وہ بھول جائے گا۔ تو اللہ پاک اپنے ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں جن کے دل چڑیا کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ایسے دل جو موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے غم پر بھی روتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر روتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تنہائی میں رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ استغفار پڑھتے ہیں، جن کی آنکھیں مسلسل ترستی رہتی ہیں یعنی روتی رہتی ہیں، تو وہ آنکھیں ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ پاک ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔